علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ یعنی کوڈ 444 اور 5419 کے یونٹ 1 جوائنٹ وینچر اکاؤنٹس میں خوش آمدید۔ آج ہم اس موضوع کو ذرا مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر ان طلباء کے لیے جنہیں اکاؤنٹنگ کے یہ ڈیبٹ کریڈٹ اکثر الجھا دیتے ہیں۔ ہمارا مشن ہے کہ اس یونٹ کے ہر تصور کو آسان زبان میں سمجھیں اور ساتھ ہی امتحانی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں۔ بالکل، اور اسے دلچسپ بنانے کے لیے آئیے تصور کرتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر ایک عارضی منصوبہ شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، کیسا منصوبہ؟ جیسے کسی 3 روزہ فیسٹیول میں کھانے کا ایک سٹال لگانا۔ یہ ہو گیا ہمارا جوائنٹ وینچر۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے سٹال کے نفع نقصان کا حساب کن 3 مختلف طریقوں سے رکھ سکتے ہیں، اور ہر طریقے کے پیچھے کیا منطق اور کیا کاروباری سوچ چھپی ہوئی ہے۔ یہ زبردست آئیڈیا ہے۔ تو آج ہم اپنے اس فیسٹیول فوڈ سٹال کی مثال کو استعمال کرتے ہوئے جوائنٹ وینچر کی تعریف، اس کی خصوصیات اور اکاؤنٹنگ کے ان تینوں طریقوں کو سمجھیں گے۔ پہلا، جب ہم کوئی الگ کتابیں نہ بنائیں، دوسرا میمورینڈم طریقہ، اور تیسرا جب ہم اپنے سٹال کے لیے بالکل الگ کتابیں اور بینک اکاؤنٹ بنائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہمارا یہ فوڈ سٹال ایک جوائنٹ وینچر ہے، لیکن یہ تو ایک قسم کی پارٹنرشپ بھی لگ رہی ہے۔ تو کیا یہ صرف ایک پاپ اپ پارٹنرشپ ہے جو کام ختم ہوتے ہی غائب ہو جاتی ہے؟ اس میں اور ایک مستقل پارٹنرشپ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک پاپ اپ پارٹنرشپ ہی ہے۔ جوائنٹ وینچر دراصل 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں یا اداروں کے درمیان ایک عارضی کاروباری شراکت ہوتی ہے۔ یہ کسی خاص منصوبے جیسے ہمارا فوڈ سٹال یا کوئی سڑک یا عمارت بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اور منصوبہ مکمل ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس میں حصہ لینے والوں کو پارٹنرز کے بجائے کو وینچرز کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف عارضی ہونا ہی واحد فرق نہیں ہوگا، اور کیا چیزیں اسے مختلف بناتی ہیں؟ کئی اہم فرق ہیں۔ دیکھیں، پارٹنرشپ کا ایک باقاعدہ نام ہوتا ہے، جیسے خان اینڈ سنز، لیکن ہمارے فوڈ سٹال کا شاید کوئی نام نہ ہو۔ صحیح۔ پارٹنرشپ میں قانوناً پارٹنرز کی تعداد محدود ہوتی ہے، جبکہ جوائنٹ وینچر میں 50 لوگ بھی مل کر کام کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فرق اکاؤنٹنگ کا ہے۔ پارٹنرشپ میں سال بھر تفصیلی اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، اکروول بیسس پر، جبکہ جوائنٹ وینچر میں اکثر مختصر اور کیش بیسس پر کام چلایا جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں واضح کرتے چلیں۔ اکروول بیسس کا مطلب ہے کہ ہم آمدنی تب ریکارڈ کرتے ہیں جب وہ کما لی جائے، بھلے پیسے بعد میں ملے، اور خرچ تب ریکارڈ کرتے ہیں جب وہ واجب ہو جائے، بھلے ادائیگی بعد میں کریں۔ جبکہ کیش بیسس سیدھا سادہ ہے، جب کیش آئے گا تو آمدنی، جب جائے گا تو خرچ۔ کیا اسی لیے جوائنٹ وینچر کی اکاؤنٹنگ آسان ہوتی ہے؟ بالکل، کیونکہ مقصد سالانہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنانا نہیں، بلکہ صرف منصوبے کے آخر میں یہ دیکھنا ہے کہ جیب میں کیا آیا اور کیا گیا۔ اور آخر میں پارٹنرشپ باقاعدہ قانونی طریقے سے ختم ہوتی ہے، جبکہ ہمارا فوڈ سٹال فیسٹیول کے تیسرے دن کے اختتام پر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت واضح ہو گیا۔ چلیں اب اپنے فوڈ سٹال کی اکاؤنٹنگ پر آتے ہیں۔ پہلا اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم کوئی الگ کتابیں نہ رکھیں۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ میں اپنی ذاتی ڈائری میں حساب رکھوں اور آپ اپنی میں؟ یہ کیسے کام کرے گا؟ تقریباً ایسا ہی ہے۔ اس طریقے میں ہر کو وینچرر اپنے موجودہ کاروبار کی کتابوں میں ہی وینچر کا حساب رکھتا ہے۔ اسے 2 خاص کھاتے بنانے پڑتے ہیں۔ کون سے 2 کھاتے؟ ایک جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ اور دوسرے کو وینچرر کا پرسنل اکاؤنٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ کیا بلا ہے؟ کیا یہ ہمارے فوڈ سٹال کا دماغ ہے جہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے؟ بہترین انالوجی۔ یہ بالکل ہمارے سٹال کا دماغ یا ایک منی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے۔ اصول بہت سادہ ہے۔ سٹال کا کوئی بھی خرچ، چاہے سامان خریدا ہو یا کرایہ دیا ہو، اس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہوگا، اور سٹال کی کوئی بھی آمدنی، جیسے برگر بیچ کر جو پیسے آئے، وہ اس اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگی۔ اچھا۔ آخر میں اس کا بیلنس ہمیں بتائے گا کہ سٹال منافع میں گیا یا نقصان میں۔ آئیے اسے کتاب کی مثال سے جوڑتے ہیں۔ ڈیمونسٹریشن پرابلم 1-1، جس میں اے اور بی ایک وینچر میں برابر کے شریک ہیں۔ فرض کریں اے میں ہوں اور بی آپ ہیں۔ اب اگر میں یعنی اے اپنی کتابوں میں حساب رکھ رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ بالکل،
اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ 5 مارچ کو آپ نے یعنی اے نے 400,000 روپے کا سامان خریدا اور 15,000 روپے کرایہ دیا۔ یہ دونوں سٹال کے اخراجات ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ تو منطق کیا کہتی ہے؟ منطق کہتی ہے کہ اسٹال کا دماغ یعنی جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا کل 4,15,000 سے، اور چونکہ پیسے میری جیب سے گئے ہیں، میرا کیش کم ہو گیا، تو میرا کیش اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا۔ شاباش! اب یہاں دلچسپ موڑ آتا ہے۔ 7 مارچ کو میں نے یعنی بی نے 600,000 کا سامان خریدا اور 30,000 کے اخراجات کیے۔ اب آپ اپنی کتابوں میں کیا کریں گے؟ خرچ تو اب بھی سٹال کا ہی ہے۔ خرچ تو اسٹال کا ہی ہے، تو جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ تو اب بھی 630,000 سے ڈیبٹ ہی ہوگا، لیکن کیش تو میرا کم نہیں ہوا، یہ پیسے آپ نے دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اسٹال یا میں آپ کے مقروض ہیں، تو میں آپ کا یعنی 20 پرسنل اکاؤنٹ کریڈٹ کروں گا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ایک لائبلٹی ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ نے پورا اصول سمجھ لیا۔ یہی منطق فروخت پر بھی لاگو ہوگی۔ جب آپ یعنی اے 300,000 کا سامان بیچیں گے تو کیا ہوگا؟ میرا کیش بڑھے گا تو کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ، اور اسٹال کی آمدنی بڑھے گی تو جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ کریڈٹ۔ جی، لیکن جب میں یعنی بی 500,000 کا سامان بیچوں گی تو کیش میرے پاس آئے گا۔ آپ اپنی کتابوں میں کیا کریں گے؟ اچھا، کیش آپ کے پاس ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹال کے مقروض میں کہ یہ پیسے جمع کروائیں، تو میں آپ کا پرسنل اکاؤنٹ 20 پرسنل اکاؤنٹ ڈیبٹ کروں گا اور آمدنی ریکارڈ کرنے کے لیے جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ کو کریڈٹ کروں گا۔ بہترین۔ جب سارے لین وین اسی منطق سے ریکارڈ ہو جائیں گے، ہم اسٹال کے دماغ یعنی جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ کا بیلنس نکالیں گے۔ اس مثال میں کریڈٹ سائیڈ یعنی کل آمدنی 12,10,000 روپے اور ڈیبٹ سائیڈ کل اخراجات 1,79,500 ہیں۔ فرق 1,30,500 روپے ہے، اور چونکہ آمدنی زیادہ ہے یہ ہمارا منافع ہے۔ اور چونکہ ہم برابر کے شریک ہیں تو ہم دونوں کو 65,250 روپے ملیں گے۔ اس کی انٹری کیا ہوگی؟ منافع بانٹنے کے لیے ہم جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر کے اس کا کھاتہ صفر کر دیں گے۔ آپ کا حصہ آپ کے اپنے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے گا، اور میرا حصہ آپ کی کتابوں میں میرے پرسنل اکاؤنٹ 20 پرسنل اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے یہ رقم مجھے دینی ہے۔ اچھا۔ آخر میں آپ میرے پرسنل اکاؤنٹ کا بیلنس نکالیں گے اور جو بھی حساب بنے گا وہ کیش میں دے کر کھاتہ بند کر دیا جائے گا۔ اس مثال میں آپ مجھے 4,250 روپے ادا کریں گے اور حساب برابر۔ یہ پہلا طریقہ تو بہت جامع ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ مجھے آپ کے ہر چھوٹے بڑے خرچ پر نظر رکھنی پڑ رہی ہے۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جہاں میں صرف اپنی ذمہ داری لوں اور آپ اپنی؟ مطلب ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اور آخر میں حساب کر لیں۔ آپ نے بالکل صحیح کاروباری سوال پوچھا ہے، اور اس کا جواب ہے طریقہ نمبر 2، میمورینڈم جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ۔ یہ طریقہ اسی بھروسے پر چلتا ہے۔ اس میں ہر کو وینچرر صرف اپنے کیے ہوئے لین دین کو اپنی کتابوں میں ریکارڈ کرتا ہے، وہ دوسرے کے لین دین کو بالکل بھی نہیں لکھتا۔ لیکن اگر میں آپ کے لین دین کو ریکارڈ نہیں کروں گی اور آپ میرے، تو ہمیں کل منافع یا نقصان کا پتہ کیسے چلے گا؟ اسی کے لیے ایک غیر رسمی الگ صفحے پر ایک کھاتہ بنایا جاتا ہے، جسے میمورینڈم جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ یہ ڈبل انٹری سسٹم کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ورکنگ پیپر کی طرح ہے۔ فیسٹیول کے آخر میں ہم دونوں اپنی اپنی ڈائریاں لے کر بیٹھیں گے اور اس ایک صفحے پر تمام اخراجات اور آمدنی جمع کریں گے تاکہ کل منافع معلوم ہو سکے۔ آئیے اسے بھی ڈیمونسٹریشن پرابلم 1-2 کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس میں ایکس اور وائی کا وینچر ہے اور منافع 3-2 کے تناسب سے تقسیم ہونا ہے۔ تو یہ میمورینڈم اکاؤنٹ کیسے بنے گا؟ بالکل، یہ بہت آسان ہے۔ ہم ایک ٹی اکاؤنٹ بنائیں گے۔ اس کے ڈیبٹ سائٹ پر ہم ایکس اور وائی دونوں کے تمام اخراجات لکھ دیں گے، جیسے ایکس کی 86,000 کی خریداری اور 3,200 کا کرایہ، اور وائی کی 72,000 کی خریداری اور 5,800 کا انشورنس۔ صحیح۔ جی، اور کریڈٹ سائٹ پر دونوں کی کل فروخت آ جائے گی، جیسے ایکس کی 1,16,000 کی سیل اور وائی کی 28,000 کی۔ اور وہ سامان جو ایکس نے خود رکھ لیا 50,000 میں، وہ بھی تو اسٹال کے لیے ایک طرح کی سیل ہی ہوئی نا؟
بالکل، وہی کریڈٹ سائڈ پر آئے گی۔ اب ہم دونوں سائیڈز کا ٹوٹل کریں گے۔ کریڈٹ سائیڈ یعنی کل آمدنی 194,000 ہے اور ڈیبٹ سائیڈ کل اخراجات 167,000 ہے۔ تو فرق ہوا 27,000 روپے، جو کہ ہمارا کل منافع ہے۔ جی، اور اس 27,000 کو 3.2 کے تناسب سے تقسیم کریں گے تو ایکس کا حصہ 16,200 اور وائی کا حصہ 10,800 بنے گا۔ یہ تو کل منافع کا حساب ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ ایکس کی اپنی کتابوں میں جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ وتھ وائی کیسا نظر آئے گا؟ اس میں وہ کیا لکھے گا؟ ایکس اپنی کتابوں میں بنائے گئے اس اکاؤنٹ میں صرف اپنی کہانی لکھے گا۔ ڈیبٹ سائٹ پر اپنی خریداری اور اپنے اخراجات، کریڈٹ سائٹ پر اپنی کی ہوئی سیل۔ اب جو میمورنڈم سے اس کا منافع کا حصہ نکلا، یعنی 16,200، وہ اسے اپنے حق کے طور پر ڈیبٹ سائٹ پر ریکارڈ کرے گا۔ اچھا، آخر میں اس اکاؤنٹ کا بیلنس یہ بتائے گا کہ اس نے وائی سے کتنے پیسے لینے ہیں یا دینے ہیں، اور کیش کی ادائیگی سے یہ اکاؤنٹ بھی بند ہو جائے گا۔ ہمارا چھوٹا سا فوڈ اسٹال تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارا وینچر بہت بڑا ہو، جیسے ہم مل کر ایک پوری عمارت بنا رہے ہوں، یہ پہلے دو طریقے تو اس کے لیے بہت غیر رسمی اور رسکی لگتے ہیں۔ کوئی زیادہ پروفیشنل اور فول پروف طریقہ بھی تو ہوگا؟ یقیناً ہے، اور وہی ہمارا تیسرا طریقہ ہے، جب جوائنٹ وینچر کے لیے الگ سے کتابیں رکھی جائیں۔ یہ بگ لیگ طریقہ ہے۔ یہ بڑے، طویل اور مہنگے منصوبوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں وینچر کو ایک الگ بزنس کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک بالکل الگ جرنل، کیش بک، لیجر اور یہاں تک کہ ایک جوائنٹ بینک اکاؤنٹ بھی کھولا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب تمام لین دین کسی ایک پارٹنر کے نقطہ نظر سے نہیں، بلکہ خود وینچر کے نقطہ نظر سے ریکارڈ ہوں گے۔ آئیے ڈیمونسٹریشن پرابلم 1-3 پر نظر ڈالتے ہیں، جس میں اے، بی اور سی برابر کے شریک ہیں۔ جی، اب ہر چیز وینچر کے زاویے سے دیکھیں۔ جب اے، بی اور سی نے کل 19 لاکھ روپے جمع کروائے تو وینچر کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آئے، تو جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا، اس لیے ان کے پرسنل اکاؤنٹس کریڈٹ ہوں گے۔ بالکل۔ اور جب وینچر نے ادھار پر سامان خریدا، اے سے 500,000 کا اور ایک سپلائر ڈی سے 2,50,000 کا، یہ وینچر کا خرچہ ہے، اس لیے جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا، اور چونکہ یہ ادھار پر ہے، وینچر پر لائبلٹی بڑھ گئی تو اے کا پرسنل اکاؤنٹ اور سپلائر ڈی کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوں گے۔ صحیح۔ اس مثال میں ایک بل ڈسکاؤنٹ والی انٹری تھوڑی پیچیدہ ہے۔ وینچر کو 2,80,000 کا ایک بل ملا، لیکن بینک نے اسے ڈسکاؤنٹ کر کے صرف 2,70,400 روپے دیے۔ اس گمشدہ 60,000 کا کیا بنے گا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، وینچر کے بینک میں 2,74,000 روپے آئے تو جوائنٹ بینک اکاؤنٹ اتنی رقم سے ڈیبٹ ہوگا۔ وینچر کا ایک اثاثہ یعنی 2,80,000 کا بلز ریسیویبل ختم ہو گیا تو بلز ریسیویبل اکاؤنٹ اتنی رقم سے کریڈٹ ہوگا۔ اور وہ 60,000 کا فرق؟ وہ بینک کی ڈسکاؤنٹ فیس ہے۔ یہ وینچر کا خرچ ہے تو اسے جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کیا جائے گا۔ اور اے کو سیلز پر جو 5% کمیشن ملا، وہ بھی تو وینچر کا خرچ ہی ہوا نا؟ بالکل، وہ کمیشن جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہوگا، اور چونکہ یہ رقم اے کو دینی ہے اس لیے اے کا پرسنل اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب جب منصوبہ مکمل ہو گیا تو آخر میں یہ تمام اکاؤنٹس کیسے بند ہوں گے؟ اس کا کوئی خاص طریقہ کار ہوگا؟ جی، اس کا ایک بہت منطقی اور صاف ستھرا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہم جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ کو بیلنس کریں گے تاکہ کل منافع یا نقصان معلوم ہو سکے۔ اس مثال میں 6,85,000 روپے کا منافع ہے۔ جی، اور اس منافع کو تینوں کو وینچرز کے پرسنل اکاؤنٹس میں ان کے حصے کے مطابق یعنی برابر کریڈٹ کر دیا جائے گا۔ اس انٹری کے بعد جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ کا بیلنس 0 ہو جائے گا۔ یعنی پہلا سٹیپ مکمل۔ اس کے بعد ہم اے، بی اور سی کے پرسنل اکاؤنٹس کو بیلنس کریں گے۔ ان کی کریڈٹ سائٹ پر ان کی ابتدائی سرمایہ کاری، سامان، کمیشن اور منافع کا حصہ سب جمع ہو رہا ہوگا۔ اور آخر میں ان کے اکاؤنٹس کا جو بھی فائنل بیلنس نکلے گا وہ جوائنٹ بینک اکاؤنٹ سے چیک کے ذریعے انہیں ادا کر دیا جائے گا۔ یہ فائنل سیٹلمنٹ ہے۔ اور اس ادائیگی کے بعد اے، بی، سی کے اکاؤنٹس اور جوائنٹ بینک اکاؤنٹ سب کا بیلنس خود بخود 0 ہو جائے گا، ایک دم صاف حساب۔
یہ واقعی بڑے منصوبوں کے لیے بہت اطمینان بخش طریقہ ہے۔ تو آج ہم نے اپنے فوڈ سٹال کی مثال سے جوائنٹ وینچر اکاؤنٹنگ کے تینوں طریقوں کو سمجھا۔ پہلا طریقہ چھوٹے وینچرز کے لیے ہے جہاں مکمل شفافیت ہو، جی، اور ایک دوسرے کے حساب پر نظر رکھی جائے۔ بالکل۔ دوسرا طریقہ بھروسے پر مبنی ہے جہاں ہر کوئی صرف اپنے معاملات ریکارڈ کرتا ہے۔ اور تیسرا الگ کتابوں والا طریقہ جو سب سے منظم اور بڑے سنجیدہ منصوبوں کے لیے ہے۔ اور اہم بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جوائنٹ وینچر کی بنیاد اس کی عارضی نوعیت ہے۔ بالکل، تمام حساب کتاب کا مقصد صرف یہی ہے کہ منصوبہ مکمل ہونے پر حتمی منافع یا نقصان نکالا جائے اور تمام شراکت داروں کے درمیان حساب بالکل صاف کر دیا جائے تاکہ سب خوشی خوشی اپنے اپنے راستے پر چل پڑیں۔ Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and never stop exploring knowledge. Don't forget to like, share, and subscribe to Nexus LMS Learning Made Simple.